قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، انسانوں پر اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا، بہت سی نعمتیں انسانوں کو دی گئی۔ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کے سلسلے میں اللہ نے احسان جتلانے کی بات نہیں کہی۔ پیدائش کے بعد سے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک، بوڑھے ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اللہ کی نعمتوں میں سے آنکھ کی ایک نعمت اللہ نے جو اسے عطا کی، بندہ اسے استعمال کرتا ہے سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں مرتبہ، لیکن اللہ نے اس آنکھ کی نعمت کے بارے میں بندے سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو آنکھ دے کر احسان کیا۔ زبان دیا، پیدائش سے لے کر مرنے تک بے حساب جملے بولتا ہے، بے حساب باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس زبان کی نعمت کے بارے میں کبھی احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو زبان دی۔ کان کی نعمت اللہ نے اسے عطا کی اور اس سے بے حساب باتیں سنتا ہے، کبھی اللہ نے کان سے متعلق بندے سے نہیں کیا، بندے سے احسان جتلانے کی بات نہیں کی کہ ہم نے تم کو کان دیا۔ دماغ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس میں ذرا سا خلل آتا ہے تو لوگ اپنے ہی جیسے بھائی، اپنی ہی جیسی بہن کو، بلکہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے، دیواروں کے ہاسپٹل میں داخل کر کے اس کا علاج کراتے اور وہاں رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد بھی اللہ نے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ نعمت تم کو دی ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کو دینے کے بعد اللہ نے اس احسان کو جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے انسانوں کے درمیان میں سے انہی کے جنس، انہی کے درمیان میں سے ایک نبی کو مبعوث کر کے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ لقد من کے معنی احسان کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بندوں پر احسان جتلایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور احسان جتلانے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے جسے قرآن نے خود کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے جہاں والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالی کا غضب اور غصہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا غضب رحمت سے بدل جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی کی رحمت سے کسے کتنا حصہ ملا، وہ عنوان ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ درمیان میں 2 جمعہ وقفہ ہو گیا تھا کہ آپ کی رحمت سے معاشرے کے ہر فرد کو حصہ ملا، باپ کو ملا، ماں کو ملا، شوہر کو ملا، بیوی کو ملا، بیواؤں کو ملا، یتیموں کو ملا، حتیٰ کہ انسانوں تو انسان فرشتوں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی رحمت سے امیروں کو کیا حصہ ملا، غریبوں کو کیا حصہ ملا، تاجروں کو کیا حصہ ملا، مزدوروں کو کیا حصہ ملا، بیماروں کو کیا حصہ ملا، اسے مجھے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ احسان جتلانے کی وجہ اسے بیان کر دوں۔ بہت سی نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلائے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کے بعد انسانوں سے کہا کہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا کہ انہی کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب رحمت سے بدلتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، بے چینی اور بے سکونی کا یہ عالم ہوگا۔ عام انسان تو دور کی بات ہے، اولیاء اور انبیاء بھی بے چین ہو جائیں گے۔ سورج کی گرمی اور تپش سے بے چین ہو جائیں گے۔ سورج انسانوں سے قریب کر دیا جائے گا، 3-4 میل فاصلے پر رہ جائے گا۔ اس گرمی کی وجہ سے پسینہ اتنا نکلے گا کہ وہ کوئی ٹخنے، کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گردوں تک اور کسی کو حلق تک آیا ہوا رہے گا پسینہ۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وقت ہوگا جب انسانوں کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا، وہاں انسانوں میں سے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں مرا تھا، سب کے سب موجود ہوں گے۔ ان کے درمیان جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم انسانوں کو دیکھ کر، جہنم میں انسانوں کو دیکھنے کی وجہ سے ایک ابال پیدا ہوگا، جیسے
ہم دودھ چولہے میں رکھتے ہیں تو ایک حد تک گرم ہونے کے بعد ابال پیدا ہوتا ہے اور ابل کر نیچے تک گرنے لگتا ہے. تو ایسے ہی کل قیامت کے دن انسانوں کو دیکھنے کے بعد جہنم میں ابال پیدا ہوگا، اور اس ابال کی وجہ سے اس میں سے آگ کے انگارے نکل کر اتنی بلندی پر جائیں گے کہ آسمان کو چھو لیں گے، پھر وہاں سے پلٹ کر گرنا شروع ہوگا وہ آگ کے انگارے. تو عام انسان تو دور کی بات، اولیاء اور انبیاء بھی پریشان رہیں گے، اور ہر ایک آدمی یہ سوچنے لگے گا کہ کہیں وہ آگ کا انگارہ میرے پر برس نہ جائے، گر نہ جائے. ایسے ہولناکی کے عالم میں لوگ، یہ حدیث تو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے نوح کے پاس جائیں گے، نوح سے ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم سے موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ہر ایک سے سفارش کی درخواست کریں گے. اللہ رب العالمین سے کہہ دو کہ بندوں کا حساب شروع کر دیا جائے. یہ تپیش، یہ گرمی، یہ بے چینی، میرا رزلٹ کیسا ہوگا، میرا رزلٹ کیا آئے گا، یہ سوچ نے ہم کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے. ذرا اللہ سے تم درخواست کر دو، اللہ ہمارے حساب کو شروع کر دے. سب انبیاء علیہ السلام معذرت پیش کر دیں گے، کہیں گے کہ اللہ آج اتنے غضب میں ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اللہ کے پاس سفارش کر سکیں. حدیث کے کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے انسان مل کر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں گے اور آپ سے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اللہ کے دربار میں سفارش کر دو کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں خوشخبری دے دیے تھے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے پچھلے سارے لغزشوں کو ہم نے معاف کر دیا، آپ سفارش کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری امتیں، سارے انسان مل کر میرے پاس آئیں گے تو میں اس وقت مقام محمود میں پہنچ کر اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی تعریف نہیں کیا ہوگا اور بعد میں بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگو جو مانگا جائے گا، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ انسانوں کا حساب شروع کر دیا جائے، بہت بے چین ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ٹھیک ہے، حساب میں پیش کرو. آپ جسے پیش کریں گے انہی سے حساب شروع کیا جائے گا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ساری امتیں وہاں پر موجود ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے، ان سے حساب شروع کیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا جائیں گے اور رونے لگیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ میرا ایک بڑا حصہ تو ایسے ہی گزر گیا، میں بہت بڑی عمر میں ایمان لایا ہوں، کسی اور کو پیش کرے میرے سے پہلے تو اچھا رہے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں آپ جاؤ، اللہ تمہارے ہی سے حساب شروع کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپ کپاتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے، روتے ہوئے جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابوبکر اٹھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سر اٹھائیں گے اور آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، آپ کے رونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ابوبکر سے کہیں گے ابوبکر کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارے بارے میں میرے نبی رحمت للعالمین نے یہ کہہ دیا تھا دنیا میں نے سب کے حق کو ادا کر دیا ہے، میں نے سب کے حق کو ادا کر دیا ہے، ابوبکر صدیق کا حق میرے طرف سے اللہ ادا کرے گا۔ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جاؤ، تم کو بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر میں ساری امت موجود ہوگی، اس میں سے دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے عمر جاؤ اللہ کی بارگاہ میں حساب پیش کرو۔ عمر گھبرا جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، رونے لگیں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ میرا بہت بڑا حصہ کفر اور شرک میں گزرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے پاس جانے سے۔ فرمائیں گے جاؤ، تم کو جانا پڑے گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رب العزت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ عمر کے اعمال کو دیکھ کر، عمر کے نیکیوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں اول من یسلم علیہ الرب، قیامت کے دن سب سے پہلے جسے اللہ تعالیٰ سلام کریں گے وہ عمر ہوگا۔ عمر کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے اور فرمائیں گے اے عمر کیوں گھبراتے ہو؟ تم تو مراد نبی ہو، تم کو نبی نے مانگ کر، دعا مانگ کر خرید لیا ہے ہمارے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہیں گے جاؤ، تمہارے طرف سے اسلام کو بڑی شوکت ملی، بڑی شان ملی، بڑی عزت ملی، بڑی عظمت ملی، آج بدلہ لینے کا، دینے کا دن ہے، ہم بدلہ دیتے ہیں بغیر حساب کتاب کے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ کہ ساری امت ہوگی، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے عثمان تم جاؤ حساب دو۔ عثمان بھی گھبراتے گھبراتے پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ عمر کا تو بیڑا پار ہو گیا، ابوبکر کا بیڑا پار ہو گیا، اگر ساری امت کے سامنے عثمان اگر پھنس گیا، سارا عالم موجود ہے، کتنی شرمندگی ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، نبی تو بھیج دیا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں معلوم نہیں اب میرا حال کیا ہوگا۔ دعائیں مانگتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اللہ کی بارگاہ میں عثمان پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین عثمان کو دیکھ کر کہیں گے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کہیں گے عثمان تمہارے لیے میرے نبی نے دعا دی تھی، اس دعا کی برکت سے آج تمہیں معاف کریں گے، آج اس دعا کا بدلہ دینے کا وقت ہے۔ کیا دعا تھی؟ واقعہ یہ ہے، بڑا عبرت والا واقعہ ہے۔ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، ام المؤمنین میں سے ایک ماں بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تیار ہو کر عیدگاہ جا رہے تھے۔ امت کے مالدار اس حدیث کو غور سے سنیں اور عمل کے موقع پر اس پر عمل کریں۔
تیار ہو کر جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کچھ پیسے دے دو، عید کا سامان تیار کر لیں گے، کیونکہ عید کے دن عام طور پر ہمارے گھر میں بیوہ عورتیں آتی ہیں، یتیم بچے آتے ہیں، بے سہارا لوگ آتے ہیں. ہمارے گھر کا نظام ہے عید کے دن میں ان بیواؤں، یتیموں کو اور بے سہاروں کو کھلانے پلانے کا. وہ امید کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گی، وہ امید کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گی، کچھ پیسہ دے کر چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا موقع ایسا تھا کہ آپ کے پاس عیدگاہ جاتے ہوئے کچھ پیسے نہیں تھے. عذر کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے کر گئے. عیدگاہ سے واپس آئے، نماز سے فارغ ہو کر آئے تو دسترخوان بچھا ہوا ہے. اس دسترخوان میں یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوہ بھی کھا رہی ہے، بے سہارا لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے بھی دسترخوان بچھا ہے. رسول اللہ نے ام المؤمنین سے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ آپ عیدگاہ جانے کے بعد ایک اونٹ میں بھر کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عید کا سامان تیار کر کے، جس میں کھانے پینے کے اور سارے عید کے سامان غلہ موجود تھا. آپ کی ازواج میں سے ہر گھر پر، آپ کی ازواج میں سے ہر گھر پر ایک اونٹ بھر کر غلہ بھیجا ہے. ہم نے اسے پکا کر آپ کی روایت کے مطابق ہم نے یتیموں اور مسکینوں، حاجت مندوں اور بے سہاروں کو کھانا اور دعوت کا نظام فرمایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، یا اللہ کل قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ فرمائیں گی یہ دعا نبی نے تمہارے لیے کی تھی اور اس دعا کے بدلہ دینے کا وقت آیا ہے. چلو تمہارا حساب بہت آسان ہے، سیکنڈوں میں آپ کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی امت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا. حضرت علی ایک ایسی شخصیت ہے جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور زندگی ایسا گزری کہ زندگی میں آپ پر زکات واجب ہوئی ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو وہاں کوئی مال ہی نہیں ہے، جو مال تھا وہ صدقہ دے دیا، اور جوانی سجدوں میں گزری ہے اور بڑھاپا اللہ کی یاد میں گزرا ہے، اور پوری زندگی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے شعر بن کر گزارے ہیں. تو ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے اللہ رب العالمین کا جو غضب اس وقت جو تھا، جو غصہ اس وقت جو تھا، جس غضب کو دیکھ کر انبیاء پریشان، صلحاء پریشان، اولیاء بے چین، اتقیاء بے سکون ہو گئے تھے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یہ 4 صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا غضب رحمت سے بدل جائے گا، اور اس کے بعد ساروں کا حساب غضب کی حالت میں نہیں، رحمت کی حالت میں ہونے لگے گا. اور یہ آخرت میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا حصہ ہے، جو سارے انسانوں کو ملے گا.
اس وجہ سے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ہم نے انسانوں پر احسان کیا انہی کے درمیان میں سے ایک نبی کو مبعوث کر کے۔ تو بات چل رہی تھی ہماری، آپ کے رحمت سے کس کو کیا حصہ ملا؟ امیروں کو یہ حصہ ملا، آپ کی بعثت سے پہلے امیر یہ سمجھتے تھے کمانا ہے، کھانا ہے، مزے لوٹنا ہے، عیش کرنا ہے، موج مستی میں زندگی گزارنا ہے، بنگلے بنانا ہے، کاروں میں پھرنا ہے، ہوا میں اڑنا ہے، سمندروں کا سیر کرنا ہے، بس اس کے بعد مر جانا ہے۔ مرنے کی زندگی کے بعد کے لیے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نبی کی رحمت سے یہ حصہ ملا، ان کو سمجھایا گیا جیسا دنیا میں تم نعمتوں میں پلے ہو، نعمتوں سے فائدہ اٹھائے ہو، آخرت میں اگر تم نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، آخرت میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہاری اس دولت کو غربا، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، بیواؤں، یتیموں پر استعمال کرو۔ جیسے تمہاری دنیا نعمتوں میں بنی ہے تمہاری آخرت بھی نعمتوں میں بن جائے گی، جیسے تمہاری دنیا رحمتوں میں بنی ہے، راحتوں میں جی ہے، راحتوں سے جیے ہیں، آخرت میں بھی تمہاری راحتوں سے تم جیو گے۔ تو چنانچہ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے مالدار، امت کے امیر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے نرم نرم بستروں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے زندگی گزار دیں گے تو یہ ان کی یہ دولت ان کے لیے، ان کی یہ امیری ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی۔ غریبوں کو کیا حصہ ملا آپ کی رحمت سے؟ غریبوں کا حال تو یہ تھا، ان کو کیڑوں مکڑوں کی طرح دیکھا جاتا تھا، نفرت کے قابل مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ پیسہ ہے تو عزت، پیسہ نہیں تو باپ کیا، بیٹا کیا، بھائی کیا، بہن کیا، استاد کیا، شاگرد کیا، پڑوسی کیا، کون سا رشتہ ہے تو کیا، اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم شادیوں میں دھوم دھوم کر، خوشیوں میں دھوم دھوم کر مالداروں کے دروازوں پہنچ کر ان کو رکے پیش کریں گے کہ تم آؤ، ہماری شادی کے شان میں 2 چاند لگ جائیں گے، 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور جو غریب ہوتا، جو فقیر ہوتا، جو مسکین ہوتا، وہ اپنا خاص رشتہ دار بھی ہو، پڑوس بھی ہو، اس کی طرف نظر تک لگانا مشکل ہے۔ یہ حال تھا عالم کا، اور غریب بے چینی میں زندگی گزارتا تھا، دل میں رونے کی زندگی گزارتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کی زندگی عطا فرما، مجھے مسکینوں کی سی موت عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اور پھر فرمایا امت کے غربا، امت کے فقیر کل قیامت کے دن امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں غریب ہو کر زندگی گزارے تھے۔ 500 برس
پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس سے فقیر اور مسکین کو راحت اور تسلی کا سامان ملا. چلو دنیا میں گاڑیاں نہیں تو کیا ہو گیا, دنیا میں بنگلے نہیں تو کیا ہو گیا, دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگیں نہیں تو کیا ہو گیا, دنیا میں اگر عیش و آرام کے سامان نہیں تو کیا ہوا, دنیا میں مالداروں کا ساتھ نہیں تو کیا ہو گیا, آخرت میں نبی کے ساتھ ہم رہیں گے. آخرت میں ہم 500 برس امت کے مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی تسلی کی بات ہے, کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے. یہ امت کے غربا کو آپ کی رحمت سے ملا. بیمار لوگ, بیماروں کو سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کیا حصہ ملا. آپ کی بعثت سے پہلے بیمار قابل نفرت سمجھے جاتے تھے. جب تک صحت مند تھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے, ان کے ساتھ چلتے بھی تھے, ان کو اپنے گھروں میں رکھنے کو قابل فخر سمجھتے تھے, قابل عزت سمجھتے تھے. جب بیمار ہو گیا اب وہ دینے کے نہیں بلکہ لینے کے قابل ہو گیا, خدمت کرنے کے نہیں بلکہ خدمت کا محتاج ہو گیا, تو لوگ اسے کنارہ کرنے لگے. دھیرے دھیرے ایک رشتہ اس سے دور ہوتا چلا گیا. بیماروں سے ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, بستر کا ہو جاتا ہے, دور کے رشتہ دار تو چھوڑو, اپنے رشتہ دار بھی ان سے بے چین ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں. اپنی وسعت کے بعد, اپنی وسعت کے مطابق علاج کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, آئے اسرائیل ان کو بلا کر لے جائیں. بیماروں کو کیا حصہ ملا نبی رحمت سے. سنیے, سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب صحت مند آدمی یا کوئی بوڑھا آدمی بیمار ہوتا ہے تو جیسے ہی بیمار ہوا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اب ایک بیماری میں, ایک بیماری کی وجہ سے جب وہ آہ کر کے ایک مرتبہ نکالے گا تو اس کی ایک آہ پر ایک سبحان اللہ کا ثواب لکھو, ایک آہ پر ایک الحمدللہ کا ثواب لکھو, ایک آہ پر ایک اللہ اکبر کا ثواب لکھو. اور اس کے ایک درد پر, اس کی ایک تکلیف پر, اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتے جاؤ, نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتے جاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے, سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی آدمی کسی خاندان, اپنے خاندان یا اپنے محلے کسی بھی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے پہنچتا ہے, تیمارداری کے لیے پہنچتا ہے, اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے پہنچتا ہے, اور پہنچنا بھی چاہیے. بیمار آدمی ہو جاتا ہے, امت کا مالدار بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ایک الگ ضرورت ہوتی ہے. غریب بیمار ہوتا ہے تو اس کی ایک الگ ضرورت ہوتی ہے. امت کے مالدار کے لیے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی خدمت کی ضرورت اسے نہیں ہے. اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس آدمی ہے, آگے پیچھے اس کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, اسے آپ کی ہمدردی اور تسلی کے دو بول کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اسے جا کر تسلی دے دیے, تسلی کے دو بول بول دیے, آپ کی وجہ سے اسے سکون ہو گیا تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اور بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ہم ان کے پاس پہنچ کر
اس بیمار کا حال چال پوچھ کے، اس کی ضرورت معلوم کر کے، اس کی دوائیوں کی حاجت معلوم کر کے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنا چاہیے. اور یہ زندگی کا یہ ہمارا معمول بنا لیں، زندگی کا یہ معمول بنا لیں. خاندان میں، محلے میں کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو اسے بے سہارا، بے یار و مددگار کر کے نہ چھوڑو، اس کے پاس پہنچو، تمہاری طاقت کے مطابق، تمہاری استطاعت کے مطابق بند مٹھی میں اس کا تعاون کر کے آؤ. نہیں تو اس کی بیماری کا سارا خرچ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اپنے کھندے پر لے کر اس کا علاج کراؤ. اور یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے بتاؤ میں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے، اپنے مسکن سے، اپنے رہنے کی جگہ سے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس بیمار کی عیادت کے لیے نکلنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور شام کے وقت اگر نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. اور جب وہ چلتا ہے تو جنت کے محلوں میں سیر کر رہا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیا جاتا ہے. تو بیمار کی عیادت کے لیے جو سبق دیا وہ ایک رحمت ہے، اور یہ وہ رحمت کا حصہ بیمار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملا ہے. اور مزید عنوان ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ بیان کروں. اب دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تمام مصلیان کرام سے گزارش ہے جاتے ہوئے